بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے۔ آج پاکستان نے بھارت کو اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ کہا کہ اگر آپ میں دم ہے، اگر آپ میں جرت ہے تو آپ ایک اوپینین پول کرائیں یا ایک ریفرینڈم، جسے آپ سادے الفاظ میں کہہ لیجئے، جس میں آپ کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ ان کی رائے بھارت کے 5 اگست 2019 کو کیے ہوئے اقدام کے بارے میں کیا ہے۔ کیا وہ بھارت کے اس اقدام کو جس کے نتیجے میں کشمیر کی متنازع حیثیت، کشمیر کا ڈسپیوٹڈ سٹیٹس جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، اس کو ختم کر کے بھارت میں ایک یونین ٹیریٹری زبردستی اللیگلی بنا کر اپنے ساتھ جوڑا تھا، کیا کشمیری اس کے ساتھ سہمت ہیں؟ کیا کشمیری اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا کشمیری اس کو ٹھیک مانتے ہیں یا نہیں؟ کہ یا وہ ان تمام اقدامات جس میں مقبوضہ کشمیر کی یونائٹڈ نیشنز کی اپرووڈ حیثیت کو ختم کرنا، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے وہاں پر باہر کے ہندوؤں کو زمین حاصل کرنے کی اجازت دینا، اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اور اس کے بعد اس چیلنج کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر اس اوپینین پول کو جو کہ ٹرانسپیرنٹ اور ایک آزادی کے ساتھ ہولڈ کیا جائے، اس کے نتیجے میں رائے بھارت کی اس بی جے پی حکومت کی اقدامات کے خلاف آئے تو وہ اپنے یہ تمام اقدامات کو ریورس کرے اور مقبوضہ کشمیر کی واپس وہی حیثیت جو ہے اس کو بحال کرے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ چیلنج کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کچھ یوں ہے جناب اعلیٰ کہ پاکستان نے یہ چیلنج اس لیے دیا ہے کیونکہ جمعرات کو اسی ہفتے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں کشمیر کے معاملے پر، مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر، جس کے اندر وہ ان تمام پارٹیز سے کچھ کو نکال کے، جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر آپ یہ کہہ لیجئے سب ورسیو یعنی کہ علیحدہ پسند تحریکیں، جس میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کو بھی وہ علیحدگی پسند تحریک کی تصور کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو پچھلی حکومتوں میں ان کے ساتھ لوگ چلے، جو سیاستدان وہاں کے، مثال کے طور پہ عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور لوگ، ان کو بلا کے ان کی رائے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نریندر مودی کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ کشمیر کے حالات اب قدرے بہتر ہیں، اب وہاں پر اس طرح سے ان کے مطابق جو رپورٹس ان کو دی جاتی ہیں اس کے مطابق وہاں پر حالات سازگار ہیں کہ اس معاملے کو اب جو ہے وہ لیگل حیثیت دے کے اس کو یونین ٹیریٹری سے نکالا جائے اور باقاعدہ طور پر ایک حصہ بنا لیا جائے ہمیشہ کے لیے بھارت کا۔ تو اس لیے وہ یہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ مگر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ہونے سے پہلے ہی ان تمام لیڈرز نے، جو کہ پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان اور کشمیر کے لوگ ہمیشہ کٹ پتلی حکومت کہتے آئے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے بہت دفعہ، پی ٹی وی پہ جب بچپن سے لے کے آج تک خبریں سنا کرتے تھے تو کٹ پتلی حکومت کا ہم یہ جملہ اکثر سنا کرتے تھے۔ مگر اس سب کے بعد جب بھارت نے یہ حرکت کی، جو 5 اگست کو اس نے کشمیر کے سٹیٹس کو ختم کر کے اس کو زبردستی اور اللیگلی اپنے اندر ضم کیا، تو یہ تمام لیڈرز بھی بھارت اور بی جے پی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور اب جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے اپنا ایک الائنس بنایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جب اس کانفرنس میں نریندر مودی کے ساتھ بات کرنے جائیں گے تو ہمارا نمبر 1 ایجنڈا یہ ہوگا کہ نریندر مودی 5 اگست 2019 کے تمام تر جو اقدامات ہیں انہیں ریورس کرے اور کشمیر کی وہی سٹیٹس کو دوبارہ سے بحال کرے جو کہ اس وقت سے پہلے تھا، یعنی کہ وہ ایک متنازع علاقہ تھا جہاں پر ان کی اپنی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی۔ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی قانون سازی خود کرتے ہیں۔ بھارت
کہ کسی بھی قسم کا کوئی آرڈر اس ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کے مطابق وہاں پر قابل عمل اس وقت تک نہیں جب تک ان کی اسمبلی اس کی اجازت نہ دے. تو یہ اب نریندر مودی کو ایک نیا چیلنج ایک تو پاکستان نے ان کے سامنے رکھا ہے, اور دوسرا چیلنج جو ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان پارٹیز کو جن کے ساتھ وہ بیٹھ کر اپنی فیس سیونگ کے لیے, کیونکہ پوری دنیا میں جس طرح بھارت کے اس اقدام کے خلاف آواز بلند کی پاکستان نے, اس کی وجہ سے جو بھارت کو جگ ہسائی ہوئی, اس کے بعد جو انہوں نے یورپین یونین سے پارلیمنٹیرینز کو دھوکے سے بلا کر ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی, اس پر بھی منہ کی کھائی. تو نریندر مودی اب اس سارے معاملے پر فیس سیونگ کر کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر اب ان کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے, اور وہ یہ کہ وہ لوگ جو کل ماضی میں ان کے ساتھ ان کی کٹ پتلی بن کر چلتے تھے, نریندر مودی کے اس رویے کی وجہ سے وہ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس سارے معاملے میں جو محبوبہ مفتی ہیں, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو نظر بند بھی کیا تھا اسی بی جے پی حکومت نے, جیلوں میں رکھا, ان کے گھروں کو جیل بنا کر ان سب کو رکھا, اور آج ان سے بات کرنے کا ڈھونگ رچانا چاہتا ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ مانگے کہ اس کو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس والی واپس اسی جگہ پر لے جائے, تو وہ ان کے ساتھ لے دے کر کے جو وہاں کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو ہیں کشمیر کے معاملات پر اور کشمیری, ان کا خیال یہ ہے کہ نریندر مودی یہ چاہتا ہے کہ کچھ لے دے کر کے کشمیریوں کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ علیحدہ سٹیٹ تو بنیں گے, یونین ٹیریٹری نہیں رہیں گے, دھونس اور دھمکی کے ساتھ نہیں رہیں گے, وہاں پر کرفیو کی سچویشن, اسپیشل سچویشن ختم کر دی جائے گی, وہاں پر گورنر راج ختم کر دیا جائے گا, مگر ڈسپیوٹڈ سٹیٹس والی سٹیٹ کا دوبارہ سے نہیں دیں گے, آپ کو ایک کمپلیٹ سٹیٹ کا سٹیٹس دے دیں گے, جیسے کہ ایک صوبہ ہوا کرتا ہے کسی بھی ملک کا, جیسے بھارت کی اور کوئی سٹیٹ ہے. مگر جو اس کے لیڈرز ہیں وہ تمام جو میں نے آپ کو بتایا جو الائنس بنا ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر رضامند نہیں ہوں گے, اور یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے جمعرات کو یہ میٹنگ کال ہوئی ہے, اور اس میں سے محبوبہ مفتی جو ہیں جن کو سب سے زیادہ نظر بند کیا گیا, جن کی بیٹی مسلسل اس معاملے پر آواز اٹھاتی رہی, محبوبہ مفتی کی ٹویٹر پر بھی, سارے سوشل میڈیا پر, انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بھارتی حکومت اور نریندر مودی اگر کسی قسم کا کشمیر کے اوپر کوئی واقعتاً فیصلہ یا واقعتاً کسی قسم کا کوئی سلوشن چاہتے ہیں, تو اسے پاکستان سے بات کرنی چاہیے, اسے پاکستان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر وہ سیاستدان جو بھارتی حکومت کے ساتھ ایلائی کیا کرتے تھے, وہ آج پاکستان کو اس پروسیس میں انوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اور میجر ڈیولپمنٹ ہے, یہ وہ چیلنج ہے جو کہ بھارت میں کسی بھی حکومت کو اتنا بلنٹلی فیس کرنے کا پہلے جو ہے وہ ان کو اس طرح سے نہیں فیس کیا انہوں نے. تو اب جمعرات کو جو ہونے جا رہا ہے اس کے کئی ریزلٹس آ سکتے ہیں, اس میں سٹیل میٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہ نکل سکے, اس پہ کوئی کسی قسم کی میوچل سلوشن نہ آ سکے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اپنی فیس سیونگ کے لیے مودی واپس کسی صورت اسی سچویشن میں کشمیر کو واپس لے جانے پر رضامند ہو جائیں. اس کے محرکات کیا ہیں یہ اگلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کشمیری لیڈرز کیو ان کر جائیں. مگر ان تمام کے تمام سے جو ایک چیز سامنے آتی ہے, جو ایک چیز پاکستان کے سٹانس کو اور پاکستان کی ڈپلومیٹک اور سفارتی کوششوں کی کامیابی کو جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ نریندر مودی کو آخر کار اپنے اس کیے ہوئے تمام جو اس نے اقدامات کیے تھے 5 اگست 2019 کو, ان کو غلط تسلیم کر کے اس کو واپس ایک کشمیر کو سٹیٹ کا درجہ دینا پڑ رہا ہے, اور وہ اس کے اوپر راضی بھی ہے. تو اس کے بنیادی طور پر جمعرات کو نتائج کیا نکلیں گے اور اس کا پاکستان اور اس خطے کی جو ہے سچویشن پر, سیکیورٹی پر کیا اثر پڑے گا, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.